जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोरोना के केसेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने देखा है कि जो दूसरा 117 भी जो नया वायरस है, म्यूटेटेड वायरस है, वो भी पाकिस्तान में आ गया। लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता रोज में हमने देखा जनाब कि पीडीएम ने जलसा किया। नून लीग की मेजबानी में जनूबी पंजाब के शहर बहावलपुर में एक रैली निकाली गई, जिसमें मौलाना फजल रहमान छोटे बच्चे भी रैली में आए। अभी हम बात कर रहे थे कि स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, लेकिन हमने रैली में कुछ और ही मनाजिर देखे। और ये जो बच्चे थे, इनको अहमदपुर शर्किया के एक मदरसे से बहावलपुर बुलाया गया था। मदरसे के तलबा के हाथों में JUI के झंडे भी थमा दिए गए और उन बच्चों की हालत जो है वो एक अजीब गरीब हुई थी। साउंड सिस्टम की आवाज़ कम करने के मुतालबे पे जो लीगी कारकुन थे वो शहरियों से लड़ते दिखाई दिए। दूसरी जानिब तकरीर में मरियम नवाज़ एक बार फिर हुकूमत को धमकाते हुए कहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और सेलेक्टर्स देख रहे हैं, पंजाब खड़ा हो गया है, अपना हक छीनने के लिए तैयार है, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। बिल्कुल वो मुझे ख्याल में इनकलाब फ्रांस वाले जो है ना वो मॉड में नज़र आ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में है तो नून लीग ही है ना। कौन सा इन्होंने यहाँ पे जो है बेस्टील का कब्जा करना है। मेरे ख्याल में वो सारी उनकी हुई तकरीर वही थी जैसे वो पिछली बताती रही हैं, लेकिन क्या कहा उन्होंने कल की तकरीर में वो सुनवा देते हैं आपको। इतनी करप्ट और इतनी नाअहल हुकूमत पाकिस्तान में नहीं। बहावलपुर का ये ठाठे मारता हुआ समंदर में इसका रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो क्या होगा? जाली वजीर आजम याद रखे, उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जिस दिन पीडीएम ने इस्तीफे दे दिए, इस हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। दूसरे सूबे ये कहा करते थे, जब तक पंजाब खड़ा नहीं होगा इस मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। पंजाब खड़ा हो गया है, अपने हकूक को वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। और दूसरी जानिब रैली में शरीक मौलाना फजल रहमान ने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कहा कि फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन मुसलसल मुलतवी कर रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि 19 जनवरी को हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा करेंगे। ये जो फॉरेन फंडिंग केस है जिसको इलेक्शन कमीशन मुसलसल मुलतवी कर रहा है, ये फॉरेन फंडिंग केस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए पैसे में खुर्द बुर्द का केस है, जिसमें सबसे बड़ा पैसा इनके पास इस्राइल से आया है और इस्राइल के अंदर कादियानियों ने उनके लिए फंडिंग की है। ये नुमाइंदगी है जिसके लिए हम बार बार कहते रहे हैं कि ये किसके एजेंट हैं। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से 19 जनवरी को हम इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करेंगे। और कहते हैं ना जनाब कि सियासत में इस हद पे नहीं जाना चाहिए कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं। और हम देख रहे हैं कि पीडीएम में इस हवाले से एक वाज़ेह तफरीक नज़र आ रही है। एक फैक्शन जो है पीडीएम का वो उस हद तक जाना चाह रहा है जहाँ वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सियासत है जो कि एक हद तक आगे जा रहे हैं और उस हद से आगे खुद को नहीं ले जा। हमने समा मौलाना का भी डिटेल देखा कि वो भी कहीं ना कहीं ग्रैंड डायलॉग के वाले से उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंडिया से वाले से दिया है, जब स्पेशली जब मोहम्मद इंडिया जरूरी है, बट इस किस्म के आप जब यहाँ पे रिलीजियस कार्ड के इस तरह बेदरेग इस्तेमाल करें तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है सियासत में। पाकिस्तान की सियासत की तारीख रही है। खैर जनाब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो कहती है कि जी पीडीएम की सियासत जो है वो आखिरी हिचकी लेने जा रही है और मरियम बीबी की सियासत जो है वो वेंटिलेटर पे चली गई है। मरियम बीबी की सियासत वेंटिलेटर पे चली गई है। आज बहावलपुर में पीडीएम की सियासत आखिरी हिचकी लेने जा रही है। पीपल्स पार्टी ने एक नारा दिया, मरसू मरसू सिंध की हुकूमत ना डेसू। पीडीएम के सियासी बयानिए का टाइटैनिक डूबने वाला है। सर्दी का असर इतना गहरा हुआ है, पीडीएम का बयानिया सुकड़ के अब डेरों तक महदूद हो गया है। पीडीएम का बयानिया हमारे सामने और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक साहब, उनके शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुसद्दिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने में वक्त दिया। ये बताइएगा कि हम मुसलसल देख रहे हैं कि पीडीएम में आपके इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने जो मुज़ाकरात की बात की जा रही थी, डायलॉग की बात की जा रही थी, उसको वज़ीर आज़म के इस्तीफे से मशरूत किया है। ये क्या पीडीएम का मौक़िफ़ है या सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है? ये तो मुकदमा पीडीएम बड़ी देर से पेश कर रही है। आप अगर पीडीएम के तमाम जो जलसे हुए हैं बड़े बड़े और तमाम तकारीर सुन लें तो उसमें वाशगाफ्त अल्फाज में ये कहा गया है
کہ اس حکومت کے ساتھ جو کہ حقیقتاً اپنی اصلیت میں غیر جمہوری حکومت ہے اور سلیکٹ ہو کر آئی ہے، جس کے اوپر ووٹ کا کوئی بوجھ نہیں ہے، جس کا رویہ فاسقانہ ہے اور آمرانہ ہے، اس کے ساتھ کیا نیگوشیشن ہوگی؟ تو نیگوشیشن کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ حکومت جسے ہم تسلیم نہیں کرتے یہ ریزائن کرے، اس کے بعد معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو اب تک تو پی ڈی ایم یہی گفتگو کر رہا ہے اور اسی کا میرے خیال میں ایک ریفلیکشن آج دیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب۔ مصدق صاحب، مریم نواز کا کہنا ہے کہ رابطوں کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں ہوئی، یہ آپ کے پاس اس حوالے سے ہے کوئی اپڈیٹ؟ دیکھیے، پیش رفت تو دو ہی معاملات پہ متوقع ہو سکتی ہے۔ پہلی یہ کہ جو بھی گفتگو ہو، جو بھی پیش رفت ہو، اس میں بڑا معاملہ یہ ہو کہ کیا آنے والے وقت میں ہم نے ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلانا ہے یا نہیں، آنے والے وقت میں کیا ہم نے اس ملک میں حقیقی جمہوریت جس کو ہم کہہ رہے ہیں ووٹ کی بالادستی اسے آنے دینا ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر غریب عوام کے حقوق کا تحفظ مقصود ہے اس سسٹم کو، یعنی ابھی فی الحال آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ جی رابطے کے حوالے سے کوئی پازیٹیو بات ہو جائے۔ بہت شکریہ ملک، ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر فیصل جاوید خان، تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ فیصل، آپ نے سنا کیا کل کی تقریروں میں ہوا؟ آپ نے سنا کہ مصدق ملک بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب عوام کے مسائل، لیکن مریم نواز کی جو باڈی لینگویج ہے، مولانا فضل الرحمان کی جو باڈی لینگویج ہے، مجھے ان کی تقریریں نا وہ انقلاب فرانس والی تقریروں کی لگتی ہیں، جیسے کوئی بیسٹیل کے اندر کوئی بربن منارکی بیٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کا خاتمہ کرنا ہے اور وہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ عجیب و غریب کوئی وہ بات چل رہی ہے جو اس ملک کی سیاسی ہسٹری رہی ہے، جس کا وہ ایک حصہ رہے ہیں، اس سے بالکل وہ لاتعلق ہوئے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کریں۔ آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم شفاعت، السلام علیکم مدیہ، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جناب۔ باخبر سویرا، آپ کو بہت بہت صبح مبارک ہو، اللہ کرے آپ کا دن بہت ہی اچھا گزرے۔ آمین آمین۔ اور مریم بی بی پہ کوئی بات نہیں کروں گا جی، میں ان پہ کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ مریم بی بی نے جو سروسز دی ہیں پی ٹی آئی کو وہ خراج تحسین کی مستحق ہیں۔ جس سپیڈ سے انہوں نے نون لیگ کا کباڑہ کیا ہے، اس سپیڈ سے بلاول نے پیپلز پارٹی کا بھی نہیں کیا تھا۔ تو ہم خاص طور پہ مریم بی بی کو مبارکباد دیتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ ہماری پی ٹی آئی کی پلیئر آف دا سیریز کا ایوارڈ جیت چکی ہیں۔ اچھا، تو اور باقی یہ مولانا، یہ پی ڈی ایم، اچھا 2020 میں پی ڈی ایم ختم ہو گئی تھی، اب 2021 ہے۔ وہ پی ڈی ایم پچھلے سال کی کہانی تھی، ٹھس ہو گئی، ان کے استعفے لطیفے ٹھس، ان کی مارچ بھی ٹھس، ان کے جلسے تو سارے ہی ٹھس۔ یہ بین کیے ہوئے تھے لاہور فیصلہ کرے گا، یہ پورا کہتے رہے، بلڈ اپ کرتے رہے، لاہور نے فیصلہ کر دیا، لاہور نے انہیں ریجیکٹ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی کسی کی چوری بچانے کے لیے پبلک جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں نکلتی۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے کیسز سے معافی چاہتے ہیں، انہوں نے لکھ کے دیا ہے یہ نیب آرڈیننس میں 38 میں سے 34 کہتے ہیں امینڈمنٹس کر دیں۔ نمبر 1 99 سے پہلے کے سارے کیسز ختم کر دیں، 1985 سے لے کے 99 تک کے سارے کیسز ختم کر دیں۔ العزیزیہ، جودھی شوگر مل، سر محل، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، کہتے ہیں 99 کروڑ 99,999 روپے تک کی کرپشن کو جائز کر دیں۔ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے منی لانڈرنگ کو ٹچ نہ کرے۔ اس کے بینیفیشریز کون کون ہیں اس این آر او کے؟ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، ساکھ ڈار، شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہ، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، احسن اقبال، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، یہ سارے تو اس کے سمہاؤ یہ ساری وہ پرسنالٹیز ہیں جو کہ اس وقت نیب کے سمہاؤ ریڈار پہ بھی ہیں، کیونکہ تمام تر وہ پرسنالٹیز ہیں جو ابھی کوئی نہ کوئی کیس کرپشن کے والے سے بھگت بھی رہی ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں فیصلہ، جیسے مریم نواز بار بار کہہ رہی ہے کہ جی مسلسل رابطوں کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ رابطے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کی جانب سے رابطے ہو رہے ہیں یا ان لوگوں کی جانب سے رابطے ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب انہیں کسی طرح سے ان کے ساتھ مصالحتی آرڈیننس جو ہے وہ کر لیں۔ یہ ماضی میں کرتے آئے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جنم و شرف سے دونوں پارٹیوں نے این آر او لیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے ایک دوسرے کو انہوں نے این آر او دیا ہوا ہے۔ تو ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، یہ ہمیشہ کیسز معاف کرا کے چلنے والے لوگ ہیں۔ اب ہے سامنے عمران خان، انہوں نے تو انہیں این آر او دینا نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوئی ہیں، نمبر 1 انہوں نے استعفوں کی بھڑکے ماری، استعفے جی استعفے، ہوا کیا؟ پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی اور پی ایم ایل این کے اندر سے بھی بیشتر لوگوں نے استعفے دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا
کہ ہم آپ چند لوگوں کی, یہ جو بینیفیشریز ہیں انارو کے, ہم آپ چند لوگوں کی کرپشن اور چوری بچانے کے لیے اپنی سیٹیں چھوڑ دیں. پھر انہوں نے دھمکی دی کہ جو استعفے نہیں دے گا اس کے گھروں کا ہم گھیراؤ کریں گے. لوگوں نے پھر بھی استعفے نہیں دیے. لوگوں نے کہا نہیں. جب ان کا یہ پورا جو فلاپ ہو گیا سین, تو پھر انہوں نے اپنی بات واپس لی. جلسے ان کے فلاپ ہوئے, پبلک نہیں نکلی چوری بچانے کے لیے, لوگوں کے ان کے استعفے نہیں دیے کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی چوری بچانے کے لیے استعفے کیوں دیں. اور مارچ بھی آپ دیکھیں گے. فیصل بھائی ایک میں آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا. پوری پی ڈی ایم میں دیکھیں 3 مرکزی پارٹیاں ہیں, جے یو آئی ہے, مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے. آپ کے خیال سے ایک طرف ہم نون لیگ اور جے یو آئی کا نیریٹو دیکھتے ہیں ایکسٹریم اینڈس پہ جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی اتنے ایکسٹریم پہ نہیں جا رہی. آپ کے خیال سے بہتر سیاست کون کر رہا ہے پی ڈی ایم میں؟ صرف یہ کمنٹ کر دیں. دیکھیے جی, دونوں جو ہیں اس وقت مجبور ہیں, بند گلی میں پھنس چکے ہیں. پیپلز پارٹی کی بھی کوئی تعریف کرے گا تو میں نہیں مانتا اس کو, کیونکہ پیپلز پارٹی پھنسی کہاں ہے. پیپلز پارٹی کے لوگوں نے, پیپلز پارٹی کے اندر پھوٹ پڑی ہے. آدھی سے زیادہ پارٹی نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا ہے. اس سے پہلے ان کا کانفیڈنس کچھ اور تھا, اب ان کی مجبوری بن گئی ہے. یہ جو استعفوں کی بات سے واپس لے ہیں, یہ مجبوری بنی ہے ان کی. یہ پوری پی ڈی ایم بند گلی میں ایک راستہ ہے ان کے پاس نکلنے کے لیے, اور وہ راستہ ہے کہ بغیر اس کے, بغیر این آر او کے, پبلک انٹرسٹ کی قانون سازی پہ پارلیمنٹ پہ آئے ڈائیلاگ کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. کنسٹرکٹیو اپوزیشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ایک بات ضرور کروں گا, مولانا فضل الرحمان جو یہ بات کر رہے تھے, جے یو آئی ایف کے اجمل قادری, انہوں نے بتایا ہے کہ وہ گئے اسرائیل نواز شریف کے کہنے پہ, انہوں نے جا کے مذاکرات کی, کیونکہ نواز شریف یہودیوں کے ساتھ پیشنیٹ تھے بات چیت کے اوپر, وہ ان کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے تھے. مولانا فضل الرحمان سٹیج پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو, عمران خان صاحب وہ لیڈر ہے پاکستان کے جنہوں نے عالم اسلام کی آواز اٹھائی ہے پوری دنیا میں. آج تک کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس انداز میں کسی بھی پاکستانی لیڈر نے پوری دنیا تک نہیں پہنچایا, بلکہ مسلم امہ. آپ نے اقوام متحدہ میں دیکھا جس انداز میں عمران خان صاحب نے اسلام کی ترجمانی کی, آج تک کسی نے نہیں کی. وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کا اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ رہا ہے سابقہ لیڈران سے, اور اسی وجہ سے عوامی مقبولیت بھی ہے. لیکن بہرحال پی ڈی ایم کی سیاست کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہی ہے یا نہیں, اس حوالے سے سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ہماری صبح کو تر و تازہ کر دیا اور ہمیں مبارکباد بھی دی کہ ہماری صبح اچھی گزرے. ہم بھی ریٹرن میں آپ کو مبارکباد دیتے ہیں جناب, لگ رہا ہے آپ کی بھی صبح اچھی گزرے اور آپ بھی سارا دن اچھی اچھی خبریں دیں. ایک مجھے بات بتائیں, یہ جو گیلپ کا سروے ہوا ہے, یہ کہیں لوگوں سے باخبر سویرا دیکھنے کی بات تو نہیں لیا گیا؟ تبھی تو 65% آبادی جو خود نظر آ رہی ہے. بہت ہوشیار ہے آپ, بہت ہوشیار ہے آپ. اور I knew it. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.